السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے کچھ ایسی باتیں پیش کروں گا جو ہم مسلمان یہ باتیں کرتے ہیں اور یہ الفاظ ناجائز ہیں اور حرام بھی ہیں، اور ہمیں ان الفاظوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے بندوں، رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، جتنی چاہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت لوٹ لو۔ تو میں باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ روزے کی حالت میں ناجائز بولے جانے والے الفاظ جو حرام بھی ہیں۔ نمبر 1، میرا روزہ نہ ہوتا تو بتاتا۔ یہ بات جب انسان کہیں لڑائی ہوتی ہے، کہیں جھگڑا ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، یا گالی دینے کی نوبت آتی ہے تو وہ کہتا ہے جس کا روزہ ہوتا ہے کہ اگر میرا روزہ نہ ہوتا تو میں تجھے بتاتا۔ میرے بھائی، یہ الفاظ بہت غلط ہے اور اپنی زبان سے یہ الفاظ نہ نکالیں۔ نمبر 2، تمہیں روزہ تو نہیں لگ رہا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ دوسروں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بھائی تمہیں روزہ لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے۔ آپ اپنی فکر کریں، آپ اس کی فکر نہ کریں، کیوں کہ اس کی فکر کرنے والا، اس سے محبت کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور اس کے ماں باپ ہیں، کیونکہ وہ اپنے ہر بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو جتنی فکر اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری ہے، اتنی فکر کسی کو نہیں ہو سکتی ہے ماں باپ کے سوا۔ تو ہم کو کسی سے نہیں پوچھنا ہے کہ آپ کو روزہ لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے، صرف اور صرف اپنے آپ سے مطلب رکھیں۔ نمبر 3، آج مجھے روزہ کھل رہا ہے۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آج مجھے روزہ کھل رہا ہے۔ یہ بھی بہت غلط الفاظ ہے، اس کو بھی اپنے زبان سے نہ نکالیں۔ نمبر 5، یار کب کھلے گا یہ روزہ۔ یہ بھی بہت گندا لفظ ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ کب کھلے گا یہ روزہ۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 30 مہینے کھلاتا ہے، 11 مہینے کھلاتا ہے اور 11 مہینے تم کو پلاتا ہے، لیکن تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر 1 مہینے بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتے ہو۔ نمبر 6، روزے نے میرا شریر خراب کر دیا۔ یہ میرے بھائی، یہ بہت غلط بات ہے۔ کبھی بھی روزہ رکھنے سے ہمارے بدن میں کوئی خرابی نہیں آتی ہے، صرف اور صرف طاقت آتی ہے اور صحت ملتی ہے اور ہمارے چہرے پر رونق آتی ہے، اور جو کینسر کے جرائم ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم مسلمان بھائیوں کو ہر مہینے میں ایام باس کے روزے رکھنے چاہیے، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، 13، 14، 15 تاریخ اردو کی۔ تو میرے بھائی، روزہ آپ جتنا رکھیں گے آپ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، آپ کے چہرے پر رونق آئے گی، آپ کا چہرہ چمکنے لگے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ثواب بھی زیادہ سے زیادہ دے گا۔ تو میرے بھائی، یہ بات کبھی نہ بولا کریں کہ روزے نے میرا شریر خراب کر دیا ہے۔ نمبر 7، روزے میں کچھ کھانے پینے کی اجازت ہونی چاہیے تھی۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے غیر مسلموں کا تہوار ہوتا ہے، پتہ نہیں کون سا تہوار ہوتا، ہمیں تو اتنا معلوم نہیں ہے، تو وہ لوگ صرف روٹی نہیں کھاتے، باقی سب کچھ کھاتے ہیں۔ تو مسلمان بھی چاہتے ہیں کہ روزے میں کچھ نہ کچھ کھانے کی اجازت ہونی چاہیے تھی، کہ جیسے روٹی نہیں کھانی ہے چاول کھا سکتے ہو، چاول نہیں کھانے دودھ پی سکتے ہو، دودھ نہیں پینا تو پھل فروٹ کھا سکتے ہو۔ تو میرے بھائی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیوں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم صبح فجر کے ٹائم کھا لو، سحری کے ٹائم کھا لو، اس کے بعد جب سورج غروب ہو، جب تمہیں کھانا ملے۔ تو میرے بھائی، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نبی کا حکم ہے، تو ہمیں اپنی زبان کو بند کرنا ہے، ہمیں اپنا سر جھکانا ہے اور انہی باتوں پہ عمل کرنا ہے بس۔ کیوں؟ اور ہمارے پاس یہ الفاظ بولنے کے علاوہ کچھ چارہ بھی نہیں ہے، تو ہمیں یہ الفاظ نہیں بولنا ہے، کیونکہ ہمیں روزے رکھنے ہیں 30۔ کوئی بولے
या ना बोले, हमें रोजे रखने बस। रोजा वही रखता है जिसको अल्लाह तबारक व तआला चाहता है, जिसको समझ देता है, जिसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहता है, वही मेरे भाई रोजा रख सकता है। बाकी दुनिया में कितने लोग हैं, लेकिन आज भी वो लोग रमजान 11 रमजान हो गए हैं, लेकिन उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि रोजा रमजान का महीना चल रहा है या खत्म हो गया है। उन्हें जब मालूम होगा, जब चांद रात होगी, ईद आ जाएगी, तो समझ आएगी रमजान खत्म हो गए। तो मेरे भाई, अल्लाह की मोहब्बत तभी दिल में आएगी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करोगे, नमाज पढ़ोगे और कुरान की तिलावत करोगे, तब जाके आपके दिल में मोहब्बत पैदा होगी। और जब एक बार मोहब्बत पैदा हो गई तो अच्छे अमल के सिवा आप बुरे अमल करना छोड़ देंगे। अल्लाह ताला इन बातों पे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।